لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اور انہی میں سے محرم کا مہینہ سب سے مقدم مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ شروع میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے اس وقت تک یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ جس طرح رمضان کے روزے فرض ہیں عاشورہ کا روزہ بھی فرض ہے، لیکن بعد میں جب رمضان کا حکم آ گیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم کر دی گئی، اب فرض نہیں ہے، لیکن اس کو باعث اجر، باعث فضیلت، باعث ثواب قرار دیا گیا، یہاں تک کہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 تاریخ کا جو یہ روزہ ہے 10 محرم کا، اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو شخص یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں۔ یہاں میں بتا دوں کہ جن جن اعمال کے لیے یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، اور ان اعمال سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق کو اس کا حق ادا نہ کر دیا جائے، حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے، یا وہ خوشی سے، خوش دلی سے معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کہا گیا کہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مطلب یہ کہ صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے 1 سال کے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اور محرم کے روزے یہ رمضان کے بعد سارے سال میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے۔